آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب اس یعنی درس کا دوسرا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ توحید اور اقسام توحید، یعنی توحید کی کیٹیگریز کیا ہیں، کتنی قسم کی توحید ہے، تو توحید کی تفصیل کیا ہے. ٹھیک ہے، توحید بہت ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے. توحید ہے کیا؟ توحید کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، بالتفصیل توحید کیا ہے معلوم ہو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں توحید توحید تم کرتے ہو، توحید کا لفظ کہاں سے لائے؟ ایمان اصل ہے. توحید کا لفظ بھی قرآن و سنت میں ہم کو ملتا ہے اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. کون کہتا تھا؟ مشرکین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توحید. کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا باقی ساری عبادت کو چھوڑ کر، اسی کو توحید کہتے ہیں. لیکن توحید نہ صرف عبادت میں ہوتی ہے بلکہ ربوبیت اور اسماء و صفات میں بھی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں ہم کو ملتی ہے، جس کی آیت ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا لفظ توحید، اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب و سنت سے ہے. دو دلیلیں ہم اس کی دیکھیں گے. نمبر ایک، اس سے پہلے حدیث گزر چکی، ترمذی کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار. اہل توحید میں سے بعض لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ کوئلہ ہو جائیں گے جل کے. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی اور اس میں سے نکالے جائیں گے. یہاں لفظ کیا ہے؟ اہل التوحید، توحید والے، توحید والے. تو لفظ توحید سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے. تو معلوم ہے کہ توحید والے جہنم سے نکلیں گے. تو توحید کا لفظ خود حدیث میں آیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے اشترا کبشین، دو بکرے خریدتے، عظیمین بھاری بھرکم، سمینین موٹے تازے، اقرنین سینگوں والے، املحین کالا اور سفید رنگ والے، موجوعین خصی کیے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرے آپ نے خریدے. فذبح احدہما عن امتہ، دو میں سے ایک آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربان کیا، ذبح کیا، اس کی قربانی دی. کون؟ آپ کی امت میں سے کون؟ لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، جس نے دو چیزوں کی گواہی دی ہو، اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاغ کی گواہی دی. بلاغ کا مطلب آپ رسول تھے اور آپ نے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچا دیا. جس نے یہ دو گواہیاں دی کہ اللہ توحید کا اکیلا حقدار ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. جس نے یہ دو گواہیاں دیں، آپ نے ایک جانور دو میں سے کس کی طرف سے کیا ذبح؟ ایسے سارے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے توحید اور رسالت کا اقرار کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکے. من لم یضحی من امتی، میری امت میں سے جس نے جو قربانی نہیں کر پایا، غربت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے. تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اس میں بھی لفظ توحید آیا ہے. اور آپ نے فرماتے ہیں وَذَبَحَ الْآخَرَ،
عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا بکرا آپ نے محمد اور آل محمد اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا۔ معلوم اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک جانور میں اپنی اور گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، یہ بھی دلیل ایک ہو گئی اس کے لیے۔ تو اس حدیث میں لفظ توحید آیا ہے، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا لفظ ہمارا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود حدیث میں لفظ آیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔